السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم حاضر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آج کی کلاس میں ہم سورۃ الاخلاص کو پڑھیں گے۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے سورۃ الفلق کی آخری 2 آیات کو پڑھا تھا اجرائی قواعد کے ساتھ، تو انشاءاللہ العزیز آج کی کلاس میں ہم نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے پھر یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے چینل پہ نہیں ہیں پلیز اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار بھی کر دیں۔ میں محمد حسان اور میں ہوں حافظ محمد طاہر۔ کلاس کو شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں کمپیوٹر سکرین کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ تو تلاوت ہم نے کر لیا سورۃ الاخلاص کی، اب اس کو ہم انشاءاللہ العزیز اجراء قواعد کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کے لیے اس کو موٹا پڑھنا ہے، اور قاف کے اوپر ہے پیش اور لام کے اوپر ہے جزم، تو قاف لام کے ساتھ ملے گا، قاف لام پیش قل، آگے ہا کے اوپر پیش ہے اور واو آگے لام کے ساتھ، ہا پیش ہو قل ہو، اب واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لیکن جو لفظ اللہ میں جو لام آئے گا اگر اس لام سے پہلے والے حرف پر زیر آگی تو پھر اس کو باریک پڑھیں گے، اور اگر اس لام سے پہلے، کیونکہ لام مشدد ہوتا ہے وہ ہمیشہ، تو اس لام سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے اگر اس پر فتح ہے تو پھر اس لام کو موٹا پڑھیں گے۔ واو لام زبر ول قل هو لام کھڑی زبر لا قل هو اللہ، ہا پیش ہو قل هو اللہ، آگے حمزہ پہ بھی اور ہا پہ بھی دونوں پہ زبر ہے، حمزہ زبر ہا زبر اح، دال دو پیش دن احد، لیکن جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو وقف کی وجہ سے دال کو ساکن کریں گے، اور دال جب ساکن ہو جائے تو وہ اس پر قلقلہ کیا جاتا ہے، تو قل هو اللہ احد، اب حمزہ کے اوپر زبر ہے اور لام سے پہلے، یعنی لام لفظ اللہ کا لام ہے اور اس پر شد ہے، اور اس سے پہلے حمزہ پر زبر ہے تو اس کے لیے اس کو بھی موٹا پڑیں گے، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑی زبر لا اللہ، اب ہا صاد کے ساتھ ملے گا اور صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے، ہا صاد پیش حس اللہ، صاد زبر صا میم زبر ما صام، دال پیش دو صامدو، اب یہاں پہ جب وقف کریں گے تو پھر دال ساکن ہوگا، تو ساکن ہونے کی وجہ سے پھر اس پر قلقلہ بھی ہوگا، اللہ الصمد، آگے لام میم کے ساتھ مل رہا ہے تو لام کے اوپر زبر ہے اور میم پر جزم، لام میم زبر لم، یا زبر یا لم، یا لام دال زیر لد لم یلد،
اب یہاں پہ بھی دال ساکن ہے، تو جب ساکن ہو جائے تو ان پر جن حروف پر قلقلہ ہوتا ہے تو وہ قلقلہ تب ہوتا ہے جب ان پر وقف آ جائے. تو اب لام دال کے ساتھ مل رہا ہے اور دال ساکن ہے تو اب اس پر قلقلہ ہوگا. لم یلد واو زبر و لام میم زبر لم ولم یا واو پیش ولم یو لام دال زبر لد ولم یولد. اب یہاں پہ بھی دال پہلے سے ساکن ہے تو اس کے لیے یہاں پہ وقف. اب جو حرف آخری حرف پہلے سے ساکن ہو تو وہ وقف کی حالت میں اسی طرح پڑھا جاتا ہے. لم یلد ولم یولد. آگے واو کے اوپر زبر ہے اور لام میم کے ساتھ مل. واو زبر و لام میم زبر لم ولم یا زبر یا ولم یا. اب کاف. اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ کاف کے بعد نون ہے اور نون کے اوپر جزم ہے لیکن آگے شد ہے لام. اب جہاں پہ جزم اور شد جمع ہو جائیں یعنی پہلے جزم ہو پھر شد ہو تو اب ہم نے اب کاف کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھ. کاف لام پیش کل ولم یکل لام زبر لا ولم یکل ہا الٹا پیش ولم یکن لہو کاف پیش کو فا پیش کوفو واو دو زبر ون. اب واو کے اوپر دو زبر ہے یعنی نون تنوین ہے لیکن اب اس کے بعد آگے حمزہ آ رہا ہے تو حمزہ آنے کی وجہ سے اب یہاں پہ غنہ نہیں ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ بھی دو زبر آتی ہیں تو اس آخری حرف پہ دو زبر جائیں گی تو اس کے بعد الف لکھا جاتا ہے لیکن وہ الف پڑھا نہیں جاتا. اب یہاں پہ دیکھ لیں الف لکھا ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جائے گا اور آگے اس پر نون تنوین تو ہے لیکن آگے حروف خلقی میں سے حمزہ آ گیا تو اس کے لیے یہاں پہ غنہ بھی نہیں ہوگا. واو دو زبر ون ولم یکن لہو کفوا. آگے حمزہ کے اوپر زبر ہے حمزہ زبر حا زبر حا احا دال دو پیش دن ولم یکن لہو کفوا احد. اب یہاں پہ کیونکہ وقف کیا ہم نے وقف کی وجہ سے دال کے اوپر جو تنوین تھی وہ ختم ہو جائے گی اور دال کو ہم ساکن کریں گے اور ساکن ہونے کی صورت میں اس کو قلقلہ بھی اس پر ہو جائے. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے سورۃ الاخلاص کو پڑھا اجراء قواعد کے ساتھ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ کر کے بتا دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سلسلے کو یوں ہی قائم اور دائم رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.